ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اور مانگیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں۔ آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں ہے۔ کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں۔ اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہی پوچھ لو، کہہ رہے ہیں نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائے، تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے۔ تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں۔ تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی اس پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا۔ جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا ہے چلو، ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا۔ ہم کسی کو پکار رہے ہوں، اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہے، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے۔ وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے، تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے۔ حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے۔ تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے، وہ جگہ زمین پہ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا،
تو اتنی کثرت سے دعائیں، اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں، کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا، مانگتے چلے جاتے تھے، مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے، وہ دعا لازمی قبول کرے گا اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے، آپ جا کے ان سے مانگو، یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ، آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو، کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ. ابھی میں کام کر رہا ہوں، ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا، وہ وسیم کباڑیہ کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے، میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ تو آپ ہیں، آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے، پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا، تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا بیڑا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کیے میں نے، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے
वो खुद बखुद फितरत उसे सिखा देती है, खुद बखुद उसके अंदर अल्फाज आना शुरू हो जाते हैं कि ऐसे मांगना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि दिल में ये बात बैठ चुकी है कि कबूल नहीं हो रही। अजीब हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह बंदे की दुआ कबूल करते रहते हैं, वो मांगता रहता है कबूल होती रहती है, वो मांगता रहता है कबूल होती रहती है, यहां तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा ये कहता है कि मैं मांग रहा हूं, कबूल तो हो नहीं रही। तो जब ये कहता है तो उस वक्त कबूल करना बंद कर देते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह कहते हैं कि अगर तू ये समझ रहा है कि कबूल नहीं हो रही तो अब नहीं होगी। अब अजीब बात है या नहीं है ये हदीस? भाई वो बंदा कई साल से दुआएं मांग रहा था और फिर आखिर में आके कहता है कि कबूल तो हो नहीं रही, तो जाहिर है कुछ नहीं हो रही होगी, तभी तो कह रहा है ना। उसको ऐसा लग रहा होगा कि कबूल नहीं हो रही। भाई उसको ये लग रहा होगा कि नहीं, जो चीजें मांग रहा हूं वो तो मिल नहीं रही, तो तभी तो वो कहता है कि कबूल नहीं हो रही। तो सवाल पैदा होता है फिर अल्लाह कबूल करना बंद क्यों कर देते हैं? अल्लाह ताला जब दुआएं कबूल करते हैं तो उसका अंदाज वो नहीं होता जैसे एक आम इंसान जब किसी को भीख देता है। एक आम फकीर जब आपके पास आएगा, आपसे भीख मांगेगा, 100 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, आप उठा के 100 नहीं तो 20, 10-20 तो पकड़ा देते हैं उसको, तो वो ये समझता है कि मेरी दुआ क्या हो गई, कबूल। लेकिन अल्लाह ताला इस तरह दुआ नहीं कबूल करते। अगर अल्लाह इस तरह से दुआएं कबूल करना शुरू कर दें तो फिर ये मामला गैब का नहीं रहेगा। इधर आपने दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरे कारोबार को बढ़ा दे, लैलतुल कदर में रो के दुआ मांगी, और सुबह सादिक के वक्त आपका फोन आया कि आपका कंटेनर कस्टम वालों के शर से महफूज हो गया है, समझ में पास हो गया वो, और आपकी चीज डबल कीमत पे बिक गई है। फिर आपने दुआ मांगी, अल्लाह तेरी रहमत इस वक्त जोश में आई हुई है, तू ऐसा कर मेरा बच्चा भी पास हो जाए, उसके नंबर अच्छे आ जाए। इधर फोन आया कि आपका बच्चा पहली पोजीशन से कामयाब हो गया। फिर आपने कहा आज अल्लाह की रहमत बहुत जोश में आई हुई है, ए अल्लाह मेरी बीवी भी ठीक हो जाए। तो बेगम साहिबा का फौरन फोन आ गया कि मैं ठीक हो गई हूँ, है भाई मैं ठीक हो गई। ए अल्लाह सास साहिबा बहुत दिनों से आगे बैठी हुई हैं, जाने का नाम नहीं ले रही, फोन आ गया कि मैं चली गई हूँ। इस तरह से अगर दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं तो मेरे भाई फिर ये सारे काफिर, ये सारे लिबरल लोग जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, ये दुनिया का हर काम छोड़ के मुसल्ला बिछा लेंगे और दुआओं को फोकस करना शुरू कर देंगे। दुआ कबूल होती है मगर उस शख्स की जो अल्लाह पर गैब पर ईमान रखता है, जिसे दुआ कबूल होती हुई नजर नहीं आती मगर वो यकीन करता है कि दुआ कबूल हो रही है। सिर्फ उस शख्स की दुआ कबूल होती है, इसके अलावा किसी की कबूल नहीं होती। बहुत मुश्किल है भाई समझाना। दुआ सबकी कबूल होती है का मतलब पता है? सबकी मतलब उन सब की कि जो ये यकीन रखते हैं कि कबूल होती भी नजर नहीं आ रही फिर भी कबूल हो रही है, इन लोगों की कबूल होती है दुआ। हदीस से पता चलता है, और असल में दुआ मांगते ही यही लोग हैं। अब आप कहेंगे भाई नजर तो आ नहीं रही, जब मैं जो चीज मांग रहा हूं वो मिल नहीं रही, तो क्या ऐसे कबूल का करना क्या है भाई? ये तो सिर्फ मशवरे मिल रहे हैं हमें कि फिर भी मांगते रहो। तो हमने, वो एक फकीर था ना, एक सेठ साहब के पास आया, कहने लगा कि भाई जरा कुछ पैसे मिल जाएंगे, घर में जरूरत है। तो उसने कहा इतने हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? तो उसने कहा फिलहाल मैंने आपसे भीख मांगी है, मशवरा नहीं मांगा। जब मशवरा मांगू तो उस वक्त मशवरा दे देना कि भीख मांगना मेरे लिए मुनासिब है या नहीं है भाई। अभी मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ मशवरे के लिए, फिर कोई और टाइम इंशाल्लाह रख लेंगे, उसमें आपसे मशवरा लूंगा कि मेरे जैसे आदमी को भीख मांगना मुनासिब है या नहीं। तो आपके जहन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अल्लाह की तरफ से जो चीज जो हम मांग रहे हैं वो तो मिल नहीं रही, बल्कि अल्लाह की तरफ से मशवरे मिल रहे हैं कि मांगते रहो कबूल हो रही है, तो होती भी तो नजर नहीं आ रही। क्या ख्याल है भाई? होती कबूल होती भी नजर तो नहीं आ रही। तो याद रखें दुआ तो लाजमी कबूल होती है। अगर आपको कबूल होती भी नजर नहीं, दुआ कबूल होने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला के जिस तरह से कबूल करते हैं ना, वो आम लोगों की तरह नहीं आपको चीजें पकड़ा देते, ये तो गैब से मामला खत्म हो जाएगा। अल्लाह की हिकमत का तकाजा ये है कि इस तरह से कबूल करूं कि कबूल हो मगर इसको पता ना चले, क्योंकि वो अल्लाह का दरबार है, उसकी कुछ कीमत है कि वो हर एक को मांगने की तौफीक नहीं देता। भाई आपने कभी देखा कि कोई सेठ ऐसी दुकान खोल के बैठ जाए कि आओ जो मांगो मैं दूंगा? ऐसे तो क्या होगा कि पूरा निजाम खराब हो जाएगा ना।
फिर आप 10 फाइलें थोड़ी मांगेंगे, फिर तो आप कहेंगे पूरा बहरी अकाउंट मेरे हवाले कर दो, फिर तो आप ये करेंगे ना। ये तो मैंने एक मिसाल दी थी, अमलन ऐसा नहीं होता। अमलन वही आके बैठेगा और वही आपको पेशकश करेगा कि उसके कुछ उसूल और ज़ाब्ते होंगे, उन कवाइफ पे आप पूरे उतरते होगे तो आपको वो घुसने देगा। अल्लाह के भी कुछ उसूल और ज़ाब्ते हैं, सारी दुआएं कबूल करेगा, जो मांगोगे सिर्फ उतना नहीं बल्कि बढ़ा के देगा। लेकिन उसूल ये है कि अल्लाह कहते हैं कि जब मैं दूंगा तो नजर नहीं आएगा, मगर यकीन रखना है कि क्या कर रहा हूं मैं, दे रहा हूं, फिर देता रहूंगा मैं। फिर बात वहीं आगे खड़ी हो जाती है कि ऐसे देने का क्या फायदा, के समझ में हमारी समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं कैसे दे रहा है अल्लाह ताला। तो याद रखें, अल्लाह ताला के देने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। वो क्या है, बाज मर्तबा जो चीज मांग रहे होते हैं अल्लाह वही चीज आपको दे देता है, और ऐसा भी होता है। हमेशा ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जो चीज मांगी और नहीं मिली हो, कई बार ऐसा हुआ है कि जो मांगा वो अल्लाह ने दे दिया, फौरन मसला हल हो गया। बाज दफा, बल्कि इससे भी पहले का स्टेप, बसा औकात तो आप दुआ मांगी नहीं रहे होते, आप उसको दुआ समझ रहे होते हो, लिहाजा उसमें वो जान होती नहीं है, तो कबूलियत का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। आप दुआ पढ़ रहे होते हो, मांग रहे नहीं होते। तो अल्लाह ने तो दुआएं कबूल करने का कहा है, दुआएं पढ़ने पर कहा हो, वादा किया हो, ऐसा हमारे इल्म में कोई हदीस नहीं है। तो भाई इस्लाम रिलेशन अल्लाह से भी और बोलो मखलूक से भी, तो वो रिलेशन इन्हीं पाबंदियों की बेस पे होगा। फिर बयान मेरा आज दोबारा रह गया, कोई बात नहीं, अभी इमाम मेहदी इतनी जल्दी नहीं आ रहे, अगले हफ्ते जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी ने सवाल पूछा है कि कारोबारी शख्सों ज्यादा वक्त कारोबार बच्चों की रोजी रोटी में निकल जाता है, सिर्फ फराइज की अदायगी हो पाती है, कुछ गुनाह हो जाए तो अल्लाह तौबा की तौफीक देता है, दिल चाहता है कि मजीद कोई दीन का काम करूं लेकिन वक्त की किल्लत के बायस नहीं हो पाता, क्या जन्नत में जाने के लिए इतना काफी है? और दीन का ऐसा कौन सा काम है जो कि आम आदमी कर सकता है? देखो, फराइज, वाजिबात और सुन्नत मुअक्कदा, ये तीन चीजें पूरी करें लाजमी हर कीमत पे, और सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करें, और कभी हो जाए तो तौबा करें जैसे कि लिखा है। लेकिन तौबा का मतलब क्या है? तौबा का मतलब तौबा की तस्बीह या इस्तिगफार की तस्बीह नहीं है। तौबा का मतलब यह है कि उस वक्त उस गुनाह को छोड़ दिया जाए जो हो चुका, उसमें शर्मिंदगी हो, निदामत हो, और आइंदा गुनाह ना करने का अज़म हो, मजबूत इरादा हो। और मजबूत इरादा है या नहीं है इसका ऐसे पता चलेगा कि गुनाह के असबाब छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। गुनाह के असबाब, मिसाल के तौर पर किसी को फोहिश फिल्मों की आदत पड़ गई, अब उसने फिर वही इंटरनेट जो बंद कमरे में रखा हुआ है और बंद कमरा करके इंटरनेट पे आके बैठता है, तो भाई ये चीज तो तुम्हें दोबारा गुनाह की तरफ लेके जाएगी। जो जरूरत है वो ओपनली जहां सब बैठे होते हैं वहां काम किया करो बैठ के। तो ये इसकी अलामत होती है कि इसने दिल से तौबा की नहीं है। तो तौबा का मतलब उसको छोड़ने के पूरे असबाब इख्तियार करे, और नुस्खे के तौर पर अपने ऊपर कोई सजा रखे कि दोबारा गुनाह हो गया तो मैं ये सजा दूंगा अपने आप को, सदका की सूरत में या नमाज पढ़ेगा, जो भी सजा मुनासिब हो। तो ये सब इसकी अलामत होती है कि वाकई ये गुनाह से बचना चाहते हैं। तो अगर कोई इतना काम कर ले, और वाजिब नहीं अनिल मुनकर, एक नहीं अनिल मुनकर उलमा पे फर्ज है, वो तो ये है कि पूरी उम्मत की उन्होंने फिक्र करनी है। एक नहीं अनिल मुनकर अवाम पे फर्ज है, उसमें फर्ज दर्जा ये है कि अपने बीवी बच्चों की इस्लाह की फिक्र करे, वो उनके लिए क्या इसने शेड्यूल बनाया है, अपने बीवी बच्चों की तरबियत का, दीन पे चलाने के लिए क्या क्या लाया अमल बनाया है इसने, उन्हें किसी बयान में लेके जाता है नहीं जाता, वगैरह वगैरह, कोई भी जो उनके लिए कोई तरतीब हो, तबलीग में लेके जाएं उनको। और बाकी इनफरादी तौर पर दीन की तबलीग के लिए कोई क्या काम कर सकता है, ये हर शख्स की अलग अलग सलाहियत होती है, हर शख्स में अलग सलाहियत है। तो अब जिन्होंने सवाल पूछा है, मुझे नहीं पता उनके अंदर क्या सलाहियत है क्या नहीं है। कुछ नहीं हो सकता, उलमा के बयानात ही शेयर कर दिया करें, जिन उलमा को आप समझते हो कि ये सही है, दीन की बात करते हैं, उनके बयानात आगे चला दिया करें। तो ये भी है, वरना हर एक में अलग सलाहियत है। मुफ्ती साहब, एक बच्ची है जिसका नाम फायजा है, वो बहुत शदीद बीमार है कई सालों से, आपसे दरख्वास्त है उस बच्ची के लिए खुसूसी दुआ करें, दिल से दुआ, अल्लाह ताला उस बच्ची को शिफा अता फरमाए। मेरे बेटे की कमर की रगों में तकलीफ है जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता, ना चल पा रहा है, डॉक्टर दवा से कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऑपरेशन दिया है, बराए मेहरबानी ऑप्शन दिया है, ऑपरेशन का ऑप्शन दिया है, बराए मेहरबानी दुआ फरमा दें, दिल से दुआ, अल्लाह ताला आपके बेटे को शिफा अता फरमाए। जब मैं ये कहता हूँ ना दिल से दुआ, ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा होता, उस वक्त दुआ की नीयत से ये कह रहा होता हूँ, दुआ की नीयत से कह रहा होता हूँ कि अल्लाह ताला शिफा दे दे। मेरे बचपन का साथी सही सालिम था, अभी नौजवानी की उम्र में अचानक थोड़ा एब नॉर्मल हो गया है, आजकल घर से बाहर भागा हुआ है, कोई कह रहा है असरात जादू है, नफ्सियाती डॉक्टर कहते हैं डिप्रेशन है, मगर वो ठीक नहीं हो रहा। इसकी कुछ
टूटी फूटी छोटी सी नौकरी भी अभी लगी थी, शादी की नाकाम कोशिश भी की थी, मगर इसके अब्बा उसकी अच्छी तालीम और नौकरी चाहते थे और बाज दफा उसकी कमाई खुद लेकर घर रख लेते थे। बेचारे गरीब, इसके यानी किसकी गलती है इसमें? वो इतनी सी पर्ची पे मैं नहीं फैसला कर सकता किसकी गलती है। जब तक किसी के पूरे हालात सामने ना आए तो कैसे फैसला किया जा सकता है कि इसमें किसकी गलती से ऐसा हुआ है। देखो, घर में जब भी किसी के साथ कोई मसाइल हो तो जरूरी नहीं कि उन मसले का कोई ना कोई घर के अंदर ही बंदा सबब बन रहा हो। ये भी हमारी सोसाइटी का एक मनफी पहलू है कि घर में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जबरदस्ती किसी के मत्थे पे डाली जाती है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। हो सकता है इसकी वजह से हुआ, हो सकता है ना भी हुआ हो। मैंने बताया था ना, 1 साल पहले खुदकुशी का केस आया। लड़का बेरोजगार था और बेरोजगारी में उसने बाप से कर्जे ले लेके कारोबार में पैसे डुबो दिए, अब्बा को भी मुसीबत में डाल दिया। अब अब्बा तो जाहिर है बोलेंगे यार तूने मेरे को मुसीबत, मैं तुझे मना कर रहा था मत लगा पैसे, मेरे पैसे भी डुबो दिया। तो अब्बा का थोड़ा कुछ ताने तो अब्बा की तरफ से बनते हैं ना। तो आजकल औलाद नाजुक मिजाज इतनी है कि अब्बा कुछ बोल दें तो दिल पे ले जाते हैं। वो बच्चे ने मार ही दिया अपने आप को जान से कि अब्बा मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब उसके अब्बा को ताने, घर में तुमने इसको ताना दिया था इस वजह से ये मरा है। एक तो औलाद खुदकुशी करके मर गई, बाप को वो गम, ऊपर से आप। तो मैंने कहा आइंदा आपको कोई ताना देना तो आप बोलना कि मैंने बेटे को ताना दिया जिसकी वजह से वो ठा करके मार दिया अपने आप को, तुम मुझे ताना दे रहे हो, मैं मर गया तो भी तुम्हारे ऊपर बल्ली आएगी। फिर उसके बाद से वो ताना देना छोड़ दिया। तो जो कमबख्त जुर्म कर रहा है उसको कुछ नहीं कह रहे, बाप ने ताना दिया है ना, तो ताने पर इतनी इतनी आप डिप्रेशन में चले गए कि गोली मार दी आपको। तो अल्लाह तो खुदकुशी करने वाले को जहन्नम में डाल रहा है, क्योंकि अल्लाह कसूरवार किसको समझ रहा है? जिसने खुदकुशी की है। ताना देना, किसी को टॉर्चर जहनी करना, यानी ताने दे दे कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसकी बेस पे आदमी जान से ही हाथ धो बैठे। बात यह है कि अपनी नाजुक मिजाज किस्म के बच्चे बर्गर वाले पैदा हो रहे हैं, बर्गर खा खा के बड़े होते हैं, कभी जिंदगी में कोई गम नहीं देखा होता, तो जरा सा ताना बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज तलाकों का रेशो क्यों बढ़ गया है? खवातीन जा जाके खुले ले ली है कि बर्दाश्त ही खत्म हो गई है, बर्दाश्त ही खत्म हो गई, जरा सा यूं ही तो चल भाई खुला। तो बर्दाश्त जब बिल्कुल खत्म होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई, खुदकुशियां भी होंगी। जरा सी बात होती है, जहर पी लिया, बिलिश पी लिया। अबे क्या पागल के बच्चों, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोई दुनिया में गम ऐसा नहीं है जिसकी बेस पर आपके लिए अपने आप को मारना जायज हो। कोई दुनिया में ऐसा गम नहीं है। अगर होता तो खुदकुशी बाज मौकों पे अल्लाह ताला हलाल कर देता। हराम थी, हराम है, क़यामत तक हराम रहेगी, इसलिए कि अल्लाह कहता है मैंने कोई ऐसा गम दिया ही नहीं है जिसपे खुदकुशी बनती हो। मैंने एक डॉक्टर से पूछा है, जो हमें पेन होता है, पहले तो पेन किलर नहीं था, पेन किलर दवाएं इजाद नहीं हुई थी ना, तो कैसे लोग इतना दर्द बर्दाश्त करते थे? उन्होंने कहा कुदरत की तरफ से होता है, 2-3 दिन के बाद बॉडी खुद ही कुछ ना कुछ कर लेती है, पेन किलर बना लेती है, कुछ करती है। तो अल्लाह ताला हमेशा से इंसानों का ख्याल अल्लाह ने पहले से किया हुआ है कि दवाएं तो अब इजाद हुई है ना। आप देखो बाज दफा दाढ़ में दर्द है, कहीं घुटने में दर्द है, हम तो पेन किलर खा लेते हैं, टीका लगवा लेते हैं। जब नहीं था ये तो क्या करते थे लोग? ये थोड़ी कि अब वो 1 महीने तक चीख ही रहे हैं, वो 2-3 दिन के बाद या तो वो मर जाएगा या बॉडी खुद उसका कोई इलाज कर लेगी या उसको पेन महसूस होना ही खत्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ बॉडी कर लेती है। तो इसलिए ये खुदकुशियां ठा कर दिया, मार दिया। तो मुझे तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह खुदकुशी वाले पे अल्लाह का इतना फजल है, तरस आया ही नहीं है। लोग तरस खा रहे होते हैं, हाँ 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 वो हाय 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 बेचारा मर गया, कहते बड़ा बड़ा मनूस गया दुनिया से। एक मनूस का खात्मा हो गया, इससे बाकी डिप्रेशन से बच जाएंगे। कोई डिप्रेशन के जो इस तरह के मरीज ना, एक डिप्रेशन तो कुदरत की तरफ से होती है ना, या कोई दिमागी बीमारी है, ये तो आपकी बनाई हुई है कि बात पे आपने गोली मार रहे हो, जहर पी लो, बिलीश पी लो। तो ये वो लोग हैं जो दूसरों को भी अल्लाह से दूर करते हैं, दूसरों से भी तवक्कुल खत्म करते हैं। सब्र करने वाले पसंद है भाई अल्लाह को, बेसब्रे थोड़ी पसंद है। तो बेसब्रे दुनिया से जाएंगे तो सोसाइटी में सब्र प्रोमोट होगा, और बेसब्रे दुनिया में रहेंगे तो उनकी नहुसत से ये बीमारी दूसरों को भी लगेगी, वो भी बेसब्रे बनेंगे। इसलिए कोई खुदकुशी कर मर जाए, बोलो मर गया मरदूत, अच्छा हो गया, दफाओ मनूस। हाँ, अपनी औलाद हो तो आदमी को गम होना वो तो फितरी चीज है, उसके सामने ना बोले बाप के सामने मर गया मरदूत, तो फिर कल लोग आपके बारे में कह रहे होंगे मर गया, क्योंकि बाप आपको गोली मार देगा। तो हर चीज हर जगह कहने की नहीं होती। जिनका रिश्तेदार गया है उनको तो एक मोहब्बत होती है फितरी, तो उनको तो तसल्ली के जुमले कहें कि बस कोशिश दुआ करते हैं अल्लाह मगफिरत करे और बस जो होना था हो गया, उनको तो ये तसल्ली दी जाए। लेकिन दिल में और आम लोगों के सामने अच्छा हुआ मरा साला। और खास तौर पे जो लड़कियों के इश्क में मरता है ना, ज्यादातर नौजवान मरते हैं लड़कियों के इश्क में। शादी नाकाम, अब्बा ने शादी नहीं की तो मार दी गोली, फिर लोग अब्बा को कह रहे होते हैं देखो तुम्हारा कसूर है। अब ये मनहूस आदमी मर गया अच्छा है, क्योंकि ये शादी करता ना
ذرا سی بیوی کی طرف سے ٹینشن آتی اس نے اس کو گولی مار دینی تھی. جو اپنے آپ کو گولی مار سکتا ہے نا سمجھو وہ دوسرے کو بھی گولی مار سکتا ہے, کیونکہ دوسرے کو گولی مارنا آسان ہے, اپنے آپ کو مشکل. تو ایسا آدمی مر گیا زیادہ اچھا ہے. تو حرام موت مرا, مردار موت مرا. قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے, اس نے اسلام کے لیے قربانی دی, شہادت دی, اس نے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے غیرت دکھائی, شہادت دی. ایک اٹھے گا منوس شہوت پرستی میں ٹھڑک پوری کرنے میں شہادت دے دی کہ اس کی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی تھی, معشوقہ ملی نہیں تو لٹک گیا. تو حرام موت, وہ بھی غلیظ موت. آپ کہہ سکتے ہو یہ عاشق کہتے ہیں ہمیں تو پاکیزہ محبت ہے, تو اپنی ماں کے لیے کبھی کوئی مرا ہے آج تک؟ ماں ناراض تھی, 1 مہینے سے بات نہیں کر رہی تھی, اتنا غم ہوا کہ ٹرین کے نیچے آ گیا. کوئی دیکھا ایسا کیس؟ اس سے تو محبت ہے نہیں جس نے تجھے جنا, تکلیف سے دودھ پلایا, راتوں کو جاگی تیری خاطر, تیری گندگی سے بھرے ہوئے پیمپر تبدیل کرتی رہتی تھی, دھوتی رہتی تھی, تیرے ہنسنے پہ ہنستی تھی, تیرے رونے پہ روتی تھی. اور تجھے عشق ہوا ہے, محبت, عشق ہونا کو بری چیز نہیں ہے نا, خود بخود اگر کسی کو ہو جائے, مرد کو عورتوں سے عشق ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں, لیکن اس میں اتنا کہ مار دیا سالا مر گیا, اور پھر خوش کہہ رہے میں میری محبت پہ تم شک کرتی تھی, شک کرتی تھی. تو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے سچی, یہ فلموں سے سیکھتے ہیں لوگ یہ چیزیں, ڈراموں فلموں سے. ابے مردار موت مرا ہے وہ, مردار موت. پائیدار عشق, پائیدار محبت صرف اللہ, باقی سب نے جانا ہے یہاں سے. اور جو عورتیں کہتی ہیں نا وہ ہمیں یہ سچا عاشق ہے, تمہیں اگر لکوا ہو جائے پھر دیکھو یہ سچا عاشق ہے یا نہیں ہے. تھوڑا سا فرما ٹیڑھا ہو جائے پھر دیکھیں گے اس کو کتنا سچا عشق ہے تم سے, فوراً عشق کافور ہو جائے گا, پھر اس لیے مر جائے گا اس کو ہو کیا گیا. تو اس لیے خودکشی کرنے والے پہ ذرا بھی ترس نہیں کھایا کرو. ہمارے نبی نے ترس نہیں کھایا. دیکھو کچھ چیزیں اسلام نے کلیئر کر دی ہے نا, تو ہمارے پاس سیدھا راستہ موجود ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو سوسائڈ کیا اس نے, دیکھو ایکچولی یہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں. ہمارے مذہب نے تو ہمیں بتا دیا کہ بھئی نبی کے سامنے خودکشی کرنے والے کا جنازہ لایا گیا, آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا, میں نہیں پڑھاتا. نبی رحمت للعالمین تھے بھائی, ہے بھئی, جس کا جنازہ لایا گیا وہ بھی مسلمان ہے, تبھی تو لایا گیا نا. اور کسی غم میں ہی مارا ہوگا انہوں نے اپنے آپ کو, کیا خیال ہے. لیکن نبی رحمت للعالمین ہو کے آپ نے فرمایا ہم نہیں پڑھاتے جنازہ. کیا مطلب دوسرے پڑھائیں گے جنازہ؟ اس لیے خودکشی اگر کوئی کرتا ہے تو مسجد کے محلے کے امام کو چاہیے جنازہ نہ پڑھائے, اس کا افضل یہی ہے اس کے لیے, دوسرے لوگ پڑھا دے, اس کو پروٹوکول نہیں دیا جائے گا. تو اس لیے یہ جو آج کل خودکشی کی دھمکیاں اور میں یہ کر دوں گا, میں مر جاؤں گا, یہ بولنا بھی حرام ہے, بولنا بھی حرام ہے دھمکی کے طور پر نا, کہ اگر یہ نہیں کیا میں اپنے آپ کو مار دوں گا, تو یہ بولنا بھی حرام ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے یوں کیا تو میں شرک کر لوں گا, میں زنا کر لوں گا. تو بھائی زنا نہ کرے, یہ زنا کی بات کرنے کا جرم تو ہو گیا نا. تو کوئی بھی کہے نا کتنا بھی غم ہو تو خودکشی کر لے گا, بولے خودکشی تیرا باپ کرے گا, ہم خودکشی کرنے والے لوگ نہیں ہے. ٹینشن یعنی یہ وہی لطیفہ یاد آ رہا ہے, کیا کریں یار. اب دیکھو وہ کانفیڈنس پیدا کرو نا, وہ بتاتا ہوں نا, ایک آدمی کی شادی ہوئی تو جب دلہن رخصت ہو کے آئی نا تو کھونٹے پہ 4 دوپٹے لٹکے ہوئے تھے. دلہن نے پوچھا یہ پہلا دوپٹہ کس کا ہے؟ تو شوہر نے بھرم میں لینے کے لیے نا کہ میری پہلی بیوی تھی, باتیں بہت کرتی تھی, ٹینشن دیتی تھی, میں نے اس کو گولی مار دی, یادگار کے طور پر اس کا دوپٹہ یا شلوار کچھ بھی تھا وہ میں نے لٹکا کے یہاں رکھ دیا ہے. اس کا خیال تھا بیوی کو تھوڑا کس میں لوں گا, بھرم میں آئے گی نا, ڈرے گی. اچھا یہ دوسرا دوپٹہ یا دوسری شلوار یا جو بھی تھا یہ کس کا ہے؟ پھر دوسری شادی کی, وہ بھی تنگ کرتی تھی, اس کو بھی گولی ماری, یادگار کے طور پہ ایک دوپٹہ. ایسے 4 بیویوں کا تذکرہ کیا. اس کا خیال تھا اب یہ ڈر جائے گی, تو عورت نے کہا کہ یہ جو 5واں کھوٹا خالی ہے نا, اب یہاں تیرا پجامہ آئے گا, میرا دوپٹہ نہیں آئے گا. یہ ذہن میں رکھنا, سمجھ رہے ہو. تو کسی کو کوئی کام کروانا ہو, گھر میں کوئی ضد پوری کروانی ہے, کوئی کسی سے بھی کوئی عشق ہو گیا, شادی کروانی ہے, تو یہ نہیں کہا کرو نہیں کی تو میں خودکشی کر لوں گا. سمجھ رہے ہو, یہ کوئی بھی کام ہو, تو میرے پیسے دے دے, نہیں دیے تو میں خودکشی کر لوں گا. نا نا نا, آپ اس کو بولو میرے پیسے دے, نہیں تو میں اتنا ٹارچر کروں گا نا, خودکشی تو بھی کرے گا, تیرا باپ بھی کرے گا. یہ جرم میں نہیں کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ عورت شوہر کو تانا دے کہ انسان کا بچہ بن جا, تو جو مجھے ذہنی ٹارچر کر رہا ہے نا, تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں خودکشی کر لوں گی. نا نا نا, ذہنی ٹارچر کر رہا ہے, میں تیرے سے اپنے حقوق لے کے چھوڑوں گی, اور اتنا ٹینشن دوں گی جب تک میرا بیسک حق نہیں ادا کرے گا کہ تو خودکشی کرے گا, تیرا باپ بھی خودکشی کرے گا. اسی طرح مرد بھی بیوی کو یہ کہہ دے. بیوی اگر کہتی ہے نا کہ جو بعض دفعہ عورتیں یہ تانا دے رہی ہوتی میں خودکشی کر لوں گی, میں یہ کر لوں گی, میں وہ کر لوں گی, تو بولے بھائی میں تو پورے حقوق ادا کروں گا, اگر اس کے بعد بھی تجھے شوق ہے تو بہت ساری جگہیں ہیں, کھمبا بھی ہے یہاں پہ, ادھر بارشوں میں آپ کراچی میں کھمبے کے قریب جائے, کھمبا خود ہی آپ کو آگے آ کے پکڑ لے گا. تو اس لیے برداشت والے, صبر والے اللہ کو پسند ہے. یہ جذباتیت ڈراموں فلموں سے آ رہی ہماری سوسائٹی میں, اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اور اب تو کوئی غم ہے نہیں, غم تو پہلے لوگوں نے اٹھائے ہیں.
بھوکے رہتے تھے, بے روزگاری ہوتی تھی. اب تو سب کھا پی رہے ہیں. اب بے روزگار بھی اچھا خاصا کھا رہا ہوتا ہے, وہ پیڑے کھا رہا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا غربت بڑھ رہی ہے, یہ تو کمپیئر کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت جو ہمیں دے سکتی ہے وہ نہیں دے رہی, جتنا کھلا سکتی ہے اتنا نہیں کھلا رہی, خود تو سونے کے نوالے کھا رہی ہے. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے, ماضی سے کمپیئر کیا جائے تو آج انسان کو, یہ ماہرین جو یورپ کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی اونچی سطح کی خوراک آج انسان کو دنیا میں اسٹینڈرڈ کی خوراک مل رہی ہے, یہ پہلے کبھی بھی نہیں ملی. پہلے شہد مالدار لوگ کھایا کرتے تھے, اب آپ دیکھو غریب سے غریب آدمی بھی شہد کھا رہا ہوتا ہے. اور پہلے گوشت بہت کم ملا کرتا تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں یہ جو چکن ہے نا, دعوتوں میں ملا کرتی تھی لوگوں کو. اب تو کوئی دعوت میں چکن کھلا دے, لوگ بولتے ہیں یار یہ پتہ نہیں میت کا کھانا لگ رہا ہے. مفتی سے میرے بھائی نے والدین کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت نہیں دینا, جو بھائی ابا کے انتقال کے بعد سے ساتھ رہنے اتنے لمبے لمبے حصہ چھوڑ دیں. میرے بھائی نے والدین کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت نہیں دینا چاہتے. میرے بھائی صاحب تو نہیں دینا چاہتے, آپ اپنا حصہ لے لو, اور بہن کا حصہ جو بھائی نے غصب کیا ہوا ہے, بہن کو بولو کیس ویس کرے, کورٹ میں جائے تو ان کا حصہ دے. جو آپ کر سکتے ہو بہن کا حصہ دلانے کے لیے وہ آپ کرو, جو آپ کے بس میں ہے. جو بس میں نہیں ہے وہ چھوڑ دو. پھر کورٹ سے ہو سکتا ہے بڑے آرام سے, کورٹ میں کیس کرو. اچھا یہاں پھر وہی جو میں نے بھی بیان کیا تھا نا, وہی بات آ جاتی ہے. جب کورٹ میں بہن کیس کرے گی تو بھائی کیا بولے گا, دیکھو رشتوں کا خیال نہیں ہے. ابے کمبخت تو وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے, رشتوں کا تجھے خیال نہیں ہے. سمجھ رہے, اس کو تو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا حق ہے. عدالتیں بنی اس لیے کہ حقدار کو حق دلایا جائے, اور صدر کو قیامت تک کے لیے, اس لیے تو بنی عدالتیں. مفتی صاحب لڑکیاں جب کمانے لگتی ہیں تو ان کو اپنے اوپر کمانے والے, اپنے سے زیادہ کمانے والا چاہیے. اتنا بڑا ابھی یہ اتنا برا حال ہے کہ لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہیں شادی کی, اور شادی نہیں ہو رہی ہے. بیٹے کے لیے رشتے دیکھتی ہیں تو یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ کمانے والی لڑکی اپنے سے, بھائی یار یہ لڑکیوں کا کمانا ہی ٹھیک نہیں ہے, اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی ہے. اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. قرن فی بیوتکن, اللہ کہتے ہیں گھروں میں قرار پکڑو. اور الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مال خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے, مرد کی. تو اس لیے یہ طریقہ, ہاں جہاں جس شعبے میں عورت کی ضرورت ہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن عمومی یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے. اور میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ جو میرے بیان سنتے ہیں, جو مجھے سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ٹھیک بات کرتا ہوں, تو ان کو وصیت کر رہا ہوں. وہ وصیت یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں رواج بناؤ کہ ہماری عورتیں کماتی نہیں ہیں, بس ہماری پرمپرا ہے یہ. کوئی کمانے والی بہو آ رہی ہے, بولو بھائی آپ کو جاب چھوڑنی پڑے گی. کیوں بھائی, دلائل دو گے نا تو کبھی بھی نہیں جیت سکتے آپ دلائل کی دنیا میں. اب بولو بھائی ہم اپنے خاندان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, اور ہماری رسم ہے کہ ہماری بہویں گھروں میں رہتی ہیں, تو اگر آپ جاب چھوڑ دیں گی تو شادی ہو جائے گی, ورنہ نہیں. ہماری رسم ہے بھائی, یہ ہوتا ہے نا, اپنی پرمپرا ہوتی ہے, اپنی خاندانی روایات ہوتی ہیں. تو میں نے تو ایسے ہی کیا ہوا ہے. میں جب ہینڈ ٹو ماؤتھ چلا کرتا تھا, میری دو گھر والے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہاں مدرسہ, حالانکہ پڑھانے کے لیے بھی مدرسے میں فلاں جگہ, میں نے کہا نہیں, ہمارے خاندانی روایات ہیں, ہمارے گھر میں صرف مرد کماتا ہے. ہمارے خاندان میں کون کماتا ہے؟ اب آپ کہو گے نہیں, کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ کے خاندان میں تو فلاں خاتون جاب کر رہی ہے. تو میرا خاندان سے مراد ابھی جو اسٹارٹ ہو رہا ہے, باپ دادا میں تو یہ رسم تھی, اب ظاہر ہے ہمارے خاندانوں میں بھی وہی اثرات آئے ہیں, کمانے کی رواج شروع ہو گئے. تو میرا کا مطلب میں اپنے لیے نہیں, اور نسلوں تک بھی, لوڈے لپاڑوں کو بھی جو شادیوں کے قابل ہوں گے, بچی کمائے گی نہیں بھائی, بہو نہیں کمائے گی, گھر میں رہے گی. تو جس کو شادی کرنی ہے کر دے گا, نہیں کرنی ہوگی نہیں کرے گا. اچھا بھائی, ہو سکتا ہے حالات ایسے ہو جائیں کہ بہو کو کمانا کرے, جیسے بھی ہو جائے, بھوکا مرنا پسند کر لیں گے, کمانا پسند نہیں کریں گے. اللہ یہ نوبت نہ لے کر آئے, یہ نوبت نہ لے کر آئے. لیکن بھائی بھوکا مر جاؤ, نہیں مرو گے انشاءاللہ. بیوی تو وہی اچھی لگتی ہے آپ کا ہاتھ اونچا ہو. تو چھوڑ دو یار یہ انگریزوں سے آئی ہوئی لعنتی, غصہ آ رہا ہے مجھے ابھی, یہ لعنتی اعمال ہیں جو انگریزوں نے آ کے, ان کی سوسائٹی برباد ہو گئی. اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے, اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ کی سوچ, وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں آدمی کو. پھر باس کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں, پھر اپنے کولیگ کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں. پھر میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں غلط ہوتی ہیں, میجورٹی ٹھیک ہی ہے, میجورٹی غلط نہیں ہے, لیکن آپ نے راستہ تو ہموار کر دیا نا. پھر وہ عورت لگتی نہیں ہے, اس میں عورت پنا ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسے ہی بولے گی, اوے جمشید چپ ہو جا, مسئلہ ہوگا نا, شٹ اپ. اب خواتین کہتی ہیں اصل میں یہ نا عورتوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کے ٹکڑوں پہ پلے, آپ جو مرضی بولتی رہو, ہم نہیں کمانے دیں گے, ٹھیک ہے نا. ہمارے خاندان میں کسی نے بہو بن کے آنا ہے, وہ نہیں کمائے گی. اس میں عورت کی عزت ہے. مرد یہ نہیں ہوتا کہ عورت کو غلام بنا کے کھلاتا ہے, بلکہ غلام بن کے کھلاتا ہے آج کل.
کوئی بیوی کو کھلانے سے بیوی اس کی غلام نہیں بن جاتی. یہ بکواس بات نہیں ہے, سب نعرے بازی ہے کہ جب مرد کھلائے گا تو غلام. بھائی مرد وہ بیوی اس کو پتہ ہے میری ذمہ داری ہے, غلام کیسے, غلام اور باندی کیسے بن گئی وہ؟ آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو کھلایا پلایا تھا تو کیا آپ کی ماں غلام بن گئی تھی آپ کے ابا کی؟ اگر عورت غلام بن کے کھا رہی ہوتی تو لڑتی تھوڑی. اس نے بولا 4 انڈے لے کر آؤ, آپ 2 انڈے لے کر آ گئے, تو غلام تھوڑی کہے گا کہ 4 کیوں نہیں لے کر آئے. غلام تو کہے گا حضرت آپ نے 2 بھی کھلا دیے, سائیں آپ کی مہربانی ہے. بیوی یہ بولتی ہے, بیوی بولتی ہے یہ کیا ہے, یہ باقی 2 پیدا کیوں کیے تھے جن کو انڈے کے پیسے نہیں تھے, وہ تو یہ تانے دے گی ہے. تو یہ غلام غلام نہیں ہوتی ہے, سب ڈائلاگ ہیں. اور پھر عورت جو کماتی ہے وہ غلام بنتی ہے اصل میں. مرد کو اس کے ٹکڑے کھانے کی عادت پڑتی ہے, ہڈ حرام ہوتا ہے, پھر مرد اپاہج ہو جاتا ہے, دولت کی ہوس پیدا ہوتی ہے, بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑتی ہے. جن ملکوں میں یہ ہوا ہے ان ملکوں میں پہلے تو یہ ہوا کہ مرد اور عورت نے دونوں کمائیں گے, پھر آہستہ آہستہ صرف عورت ہی کمائے گی, مرد کمائے گا ہی نہیں. یہ سسٹم ہو گیا ہے. تو اس لیے جن ملکوں میں تباہ کاریاں دیکھی ہوئی ہیں تو ان کو دیکھ کے بھی تم یہ کہو کہ یار ہم اپنی سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کریں گے, تو مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن یہ بہت ہی غلط کام ہے. آپ بولو بیگم جو گھر میں کھاؤں گا تم بھی وہی, اگر کھانے کو نہیں ہے تو میں بھی بھوکا تم بھی بھوکی, اسی طرح رہنا ہے رہو, ورنہ پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے, مل جائیں گی, دوسری کوئی مل جائے گی آپ کو, ٹینشن میں نہ ہے. لیکن کمانا ومانا نہیں بھائی, ہم تو نہیں کمانے دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اللہ اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے مجھے. لالچ آتے ہوئے دیر نہیں لگتی انسان میں, لیکن اللہ ہمیں قائم رکھے. اور ہم نے تو وہ ان حالات میں نہیں کمانے دیا جب ہمیں شدید ضرورت تھی, اب تو ہم پھر بھی ڈھالا لے کے گھوم رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلچر جب آپ کی سوسائٹی میں بن جائے گا نا تو پھر پرابلم نہیں ہوگی. جب تک کلچر بنے گا تو کلچر بناؤ. بولو بھائی ہم خاندانی لوگ ہیں, یہ جملہ بولا کرو, ہم خاندانی لوگ ہیں, ہمارے گھروں کی عورتیں کھاتی ہیں کھلاتی نہیں ہے, ہماری پرمپرا ہے. زیادہ دلائل میں جاؤ گے نا تو بحث میں پھر کوئی نہیں جیت سکتا آج کل. وہ ایک دلیل وہ دوسری دلیل, ایکچولی پھر خواتین کہتی ہیں تو کیا مطلب, اگر میں نے کما لیا تو کیا حرام ہے, کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آ جاؤ کیا حرام ہے. اور آج کل ایک آدمی کی کمائی میں گزارا ہوتا ہے, 2 کو مل کے کمانا پڑتا ہے. نہیں, حالات دیکھو, دنیا بدل گئی ہے, تو دلائل میں کوئی کسی سے نہیں جیت سکتا. مذہب کی بات کرو گے وہ مذہب میں کیڑے نکال دے گا سامنے والا, وہ بولے گا یعنی مذہب پہ طرح کہاں لکھا ہوا ہے, کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آؤ, تو ایک نئی پھر غامدی کا اٹھا کے فتویٰ دکھا دیں گے. کوئی فتوے تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے سب غامدی کا فتویٰ دکھا دے گی, مرد عورت کو کمائی سے نہیں روک سکتا. پتہ نہیں دیا نہیں دیا, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کچھ بھی مارکیٹ میں. غامدی صاحب, وہ ایسے تصویر آئی تھی, غامدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایسے, کسی نے کہا پریشان ہے کہ 2-3 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, ان کو کیسے حلال کروں میں. تو فتوے مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں بھائی. تو اس لیے فتوے کی بات نہ کیا کرو, یہ بتایا کرو کہ بھئی ہماری پرمپرا نہیں, ہمارے خاندانوں میں عورتوں کو کمانے کا رواج نہیں ہے, اور میں ایک عورت کی خاطر اپنے خاندان کے رواج کو ختم کر دوں, ہماری پرمپرا ہے یہ. کوئی خاندانی سا ڈائلاگ مارو اس کو. بول لگے نہیں ہم داڑھی دیکھتے ہیں, ہم گانے سنتے ہیں, گناہ کرتے, داڑھی رکھتے, سنت کی بدنامی ہوگی. پھر تو اسلام ہی چھوڑ دو بھائی, کیونکہ جب مسلمان بن کے چوریاں کرتے ہو تو اسلام بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی نے ماں کے حقوق سنے, بوڑھی ماں کے, تو اس نے کہا تو بہت زیادہ حقوق ہیں, میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا, اماں کو مار دیا. بولے تو بہت سخت حقوق ہیں بھائی. تو داڑھی رکھ کے اگر گانے سن رہے ہو, ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی کاٹ دو یا داڑھی نہ رکھو, بلکہ یہ کہ وہ چیزیں چھوڑنے کی کوشش کرو. داڑھی الگ حکم ہے اور گانوں سے بچنا الگ حکم ہے. تو جو بغیر داڑھی کے گانے سنتا ہے وہ ایک جرم کر رہا ہے کہ خالی گانے سن رہا ہے, وہ سوری داڑھی, وہ 2 جرم کر رہا ہے, داڑھی بھی نہیں ہے گانے بھی سن رہا ہے, اور جو داڑھی رکھ کے گانے سن رہا ہے وہ ایک جرم کر رہا ہے کہ گانے تو سن رہا ہے لیکن کم سے کم داڑھی تو ہے نا. کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ گیٹ اپ دیکھ کے ہی چلا دیں, چل یار گیٹ اپ تیرا بھی نیک لوگوں والا تھا, چل. اللہ کے یہاں بھی تو غریبیاں چلیں گی. جب دنیا میں غریبی چلتی ہے تو اللہ تو کیا ہے, اللہ تو ارحم الراحمین ہے. 5 بندوں کو تو اللہ اعمال کی بیس پہ اور ایک کو صرف گیٹ اپ کی بیس پہ, چل تیرا حلیہ نیک لوگوں والا لگ رہا ہے, چل بھائی تو بھی جا. تو اس لیے رکھ لو داڑھی, سمجھ رہے ہو. اور گانے سننے سے زیادہ بڑا گناہ داڑھی کاٹنا ہے. گانا سننا تھوڑی دیر کا گناہ ہے نا, سنے گا ختم ہو جائے گا, کتنا سن لے گا. ہر وقت کون, جو گلوکار نہیں ہر وقت گانے گاتا, نہ سنتا ہے. اور داڑھی کاٹنے کا تو 24 گھنٹے چھپکا ہوا ہے گناہ نا, تو اس لیے داڑھی کی اہمیت زیادہ ہے اسلام میں, سمجھ لو. 20,000 کی دیکھ کر کے کھاؤں, اگر کوئی منت مانے کہ 20,000 کی دیکھ کھلاؤں گا اگر یہ کام ہو جائے, اور وہ کام ہو جائے, تو کیا بندہ اب 20,000 کسی مستحق کو دے سکتا ہے؟ جی 20,000 کیش دے دیں, وہ زیادہ بہتر ہے دیکھ کی بنسبت. دیکھ کی منت لازمی نہیں ہوتی, وہ آپ کسی کو کیش اماؤنٹ دے دیں وہ زیادہ بہتر ہے. چلو یہاں سے کسی نے بس آخری سوال لے لیتے ہیں, کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, بس لاسٹ کوشچن
نہیں، نیت سے منت نہیں ہوتی، زبان سے الفاظ کا تلفظ ضروری ہے. جی کر لیں.